السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضراء کی جانب لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے گلزار جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں درود و سلام کے پیش کر اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متولی جو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے بڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاملہ وسلم سلام تعام على سيدنا محمد بن عبد الله فرج وبركته بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اس سے قبل شروع تھا، جس میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنا خط دے کر بلقیس کی طرف بھیجا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور لے جا کر بلقیس کو دے دو اور پھر دیکھنا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، وہ لوگ آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ جب وہ خط مکتوب سلیمانی حضرت سلیمان السلام کا یہ خط بلقیس کے پاس پہنچا اور بلقیس نے اس خط کو دیکھا تو چونکہ وہ خط مہر بند تھا اور اس پر سلیمان السلام نے اپنی مہر لگائی ہوئی تھی، لہٰذا اس خط سے اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی۔ اس نے اپنے مجلس شورا کے اراکین سے کہا، جو اس کے درباری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے عذراء بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب سے کہنے لگی، قالت ان سے کہا جن کی تعداد 313 یا 12,000 کی تھی، یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے میرے قوم کے سردار، اے میرے درباریوں۔ لہٰذا یہاں وہ لوگ مراد ہے، وہ سردار یا قوم کے وہ لیڈر کہ جن کی ہیبت سے عوام ان سے آنکھ نہ ملا سکے اور ان کے دلوں پر ان کا رعب طاری ہے۔ تو ان سے کہا، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے یہاں ایک معظم و مکرم خط پہنچایا گیا ہے، لہٰذا اس مکرم و معظم خط پر ایک عجیب مہر ثبت تھی۔ تو چونکہ جیسی مہر، اس جیسی مہر نہ آج تک دیکھی گئی نہ میں نے آج سے پہلے کبھی اس کے بارے میں کچھ سنا، لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے خط کو کریم کیوں کہا، عزت والا خط کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس خط کا جو مضمون تھا، اس میں سلیمان علیہ السلام نے جو بات لکھی تھی وہ بہت حسین و جمیل تھی، بہت بہترین انداز میں آپ کا خط لکھا ہوا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے عزت والے بادشاہ نے بھیجا تھا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے چونکہ وہ خط آیا تھا اور سلیمان علیہ السلام خود ایک عزت والے نبی، تو اس لیے وہ خط بھی عزت والا تھا۔ تیسری وجہ یہ کہ وہ خط سر بمہر تھا، یعنی کہ اس کے سرے پر مہر لگی ہوئی تھی، لہٰذا جس خط پر مہر لگی ہوتی ہے وہ خط اہم ہوتا ہے، وہ زیادہ عزت کا حامل ہوا کرتا ہے، لہٰذا چونکہ اسی وجہ سے اس نے اس خط کو عزت والا خط کہا۔ روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب
دیگر ممالک کے لوگوں کی طرف، بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے، قیصر و کسریٰ یمن وغیرہ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو اجلّہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جو عجمی لوگ، عرب کے علاوہ جو علاقے ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے، تو جو عجمی لوگ ہیں وہ ایسے خط کو قبول نہیں کرتے ہیں جو سر بم ہو، یعنی جو لفافہ بند نہ ہو اس کو وہ قبول نہیں کرتے، جو لفافہ کھلا ہوا ہے، جو خط کھلا ہوا ہے جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ایسے خط کو وہ لوگ کوئی عزت نہیں دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، بلکہ بادشاہ کو ایسے خط کو قبول بھی نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ایک مہر بنائی، اور حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری انگوٹھی کے اندر محمد رسول اللہ لکھ کر کے لے آئے۔ لہٰذا انہوں نے حضور علیہ السلام کی انگوٹھی میں آپ کا نام مبارک، آپ کی نسبت رسالت کے ساتھ لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس انگوٹھی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ روایت میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ اس انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے اور اسی سے آپ اپنی مہر کسی بھی خط پر لگایا کرتے تھے۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام نے بھی جو خط بھیجا تھا اس پر آپ کی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس مہر پر سلیمان علیہ السلام کی پوری حکومت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ آپ کی جتنی حکومت تھی، پورا جو حدود اربع تھا جہاں تک آپ کی حکومت تھی، اور جو اس کے اندر تمام مخلوقات جو داخل تھی، وہ سب کا نقشہ اس انگوٹھی میں یا اس مہر کے اندر باقاعدہ بنا ہوا تھا۔ لہٰذا ایسی مہر بلقیس نے کہا میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی، اس سے اس مہر لگانے والے بادشاہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کی حکومت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت اربع، اس کی حکومت کا حدود اربع کتنا بڑا ہے، اور اس کی حکومت میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، پرند وغیرہ سبھی داخل ہیں۔ تو چونکہ وہ خط جو بند مہر کا وہ زیادہ عزت والا ہوتا ہے، لہٰذا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بلقیس نے اس خط کو اس لیے عزت والا کہا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو چونکہ جو مشرکین تھے وہ خدا تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، پہلے جو مشرک تھے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، لیکن دیگر بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ بڑا خدا ہے اور یہ چھوٹے خدا ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان چھوٹے بتوں کی بھی پوجا کرنی پڑے گی معذرت۔ تو اس طرح وہ ان بتوں کو پوجتے تھے، یہ ان کا شرک تھا کہ ان بتوں کو وہ خدا کا ساجی، خدا کا ساتھی یا خدا تعالیٰ کی وحدانیت میں اس کا شریک جانتے تھے، اس کے ملک میں تصرف بالذات کرنے والے مانتے تھے، اس وجہ سے وہ مشرک تھے۔ اب یہاں پر وہابی دیوبندی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جس طرح سے مشرکین عرب یا پہلے زمانے کے مشرکین اللہ کو ماننے کے ساتھ بتوں کو مانتے تھے اور وہ مشرک ہوئے، اسی طرح معاذ اللہ جو سنی خدا کے ساتھ نبی رسولوں کو مانتا ہے یا اولیاء اللہ کو مانتا ہے وہ بھی مشرک ہے معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں یہاں جوہری فرق عبادت کا ہے، ان کے عقیدے میں وہ بت خدا ٹھہرتے تھے، ان کا ماننا یہ تھا مشرکوں کا کہ یہ چھوٹے خدا ہے اور اللہ بڑا خدا ہے، اور یہ بھی خدا کی سلطنت میں اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر خدا عذاب دینا بھی چاہے تو معاذ اللہ یہ بت خدا سے لڑ کر ہمیں خدا سے بچا لے، یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ جبکہ کسی بھی سنی مسلمان کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی ایک وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور انبیاء اولیاء سب اس کے بندے ہیں، البتہ وہ اس کے محبوب بندے ہیں، اور وہ بغیر خدا کے اذن کے، بغیر اس کے حکم کے کچھ نہیں کرتے، اور جب تک خدا نہ چاہے یہ بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ ایک جوہری فرق ہے، ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے انبیاء اولیاء کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہمیں ان کی تعظیم کا حکم ہے، اور تعظیم اور عبادت میں فرق ہے۔
لہٰذا بہرحال چونکہ یہاں وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کی تفصیلی بحث کروں، تو چونکہ انبیاء اور اولیاء کی صرف تعظیم کی جاتی ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی، اور مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے مشرک تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے محبوب جب آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے کہ اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، اس کا خالق کون ہے، کس نے بنایا، تو ضرور ضرور کہیں گے اللہ۔ تو چونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بڑا خدا ہے اور اس نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے وہ اکیلا کافی نہیں ہے معذ، اس لیے یہ چھوٹے بت ہے، یہ چھوٹے خدا ہے جو اس کی سلطنت کو سنبھالتے ہیں معذ، جبکہ ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی وحدہ لا شریک، ساری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے اور اسی کا حکم غالب ہے، البتہ اس نے اپنے محبوب بندوں کو اختیار دیا ہے وہ اس کے اذن سے اس کی کائنات میں تصرف کرتے، تو یہ ایک جوہری فرق ہے۔ بہرحال تو چونکہ مشرکین کے اس عقیدے کا بھی یہاں رد ہوا، تو چونکہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا بلقیس کی طرف، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھ کر کے اس خط کو عزت والا خط کہا کہ یہ ایک عزت والا خط ہے، اور میں نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب اپنی مہر بنوائی تو اس پر محمد رسول اللہ کو نندا فرمایا، اور جب بھی حضور کوئی خط تحریر فرماتے کسی بادشاہ کی طرف تو اس کے اوپر اس مہر کو سرکار ثبت فرما دیتے، مہر لگا دیا کرتے تھے، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی خطوط دیگر بادشاہوں کی طرف روانہ فرمائے، لہٰذا چونکہ تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ چونکہ خط سلیمانی بلقیس کی ہدایت کا سبب بننے والا تھا، جو خط سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف بھیجا تھا، آپ اللہ کے نبی آپ جانتے تھے کہ یہ خط بلقیس کے ایمان لانے کا سبب بنے گا، اسی لیے اس خط کا نام بھی جو ہے تو کریم رکھا گیا۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ چونکہ بلقیس نے سلیمانی مکتوب گرامی کا ادب کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ چونکہ جب بلقیس کے پاس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو اس نے اس خط کو جب دیکھا تو اس خط کو عزت والا خط اس نے کہا، کریم خط اس نے کہا، اور اسے ادب کے ساتھ کھولا، ادب کے ساتھ پڑھا اور ادب کے ساتھ رکھا، اس نے اس خط کا ادب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادب کے صدقے میں بلقیس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنا کرتب دکھائیں، پہلے آپ اپنا کام کریں یا ہم کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنا کرتب دکھاؤ، پہلے تمہیں جو کرنا ہے وہ دکھاؤ، بعد میں مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ان فرعونی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی اور پہلا انہیں حق دیا اور یہ کہا کہ موسیٰ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے، پہلے آپ شروعات کریں گے یا ہم شروعات کریں، تو چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ چونکہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے تمام سانپوں کو نگل گیا تو اسی وقت وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ تو چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہاں بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے خط کا ادب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کی برکت سے بلقیس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کئی خطوط لکھے بادشاہوں کی طرف، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ادب کیا اور سر جھکا دیا، اللہ نے اس کی سلطنت کو باقی رکھا، لیکن جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا کوئی ادب نہ کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ کیسر کا بادشاہ، کسرا کا بادشاہ
خسرو پرویز جس کا نام تھا، جب اس کی طرف بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط روانہ فرمایا تو اس نے اس خط کو جب پڑھا تو بڑی بیزاری کے ساتھ پڑھا، اور اس خط کو پڑھ کر معاذ اللہ اس نے اس خط کو جو ہے تو پھاڑ دیا، اس خط کے اس نے ٹکڑے کر دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا۔ اور وہی ہوا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے فرما دیے، اور یہاں تک کہ وہ بادشاہ بھی ذلت کی موت مرا، کفر کی حالت۔ تو پتہ چلا جو باادب ہوتے ہیں وہ بانصیب ہوتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، جو بے ادب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو پھر سب سے بڑھ کر ادب ہے، جس نے حضور کا ادب کیا، کیونکہ رب نے فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے نبی کا ادب، پہلے نبی کی تعظیم و توقیر، اس کے بعد پھر اللہ کی نماز پڑھو۔ پہلے رسول کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اس کے بعد آ کر کے ہماری بندگی کرو، اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھو۔ کہتے ہیں کہ مدینے کا بچہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسا کوئی نہ تھا کہ جس حضور کی اس لعاب دہن کی برکت کو نہ جانتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب میں کیا برکتیں ہیں۔ مدینے کے بچے تک اس بات کو جانتے تھے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا تو بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اور اتفاق کی بات تھی ہمیشہ جو رسول پاک علیہ السلام کی مجلس لگا کرتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھا کرتے، اور عمر فاروق دائیں طرف سے ہوا کرتے تھے، بائیں طرف سے ہوا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صدیق اکبر ہوتے ان کے بازو سے عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور مولا علی بیٹھا کرتے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال آج اتفاق یہ ہوا کہ صدیق اکبر کو آنے میں تاخیر ہوئی، اور جب وہ پہنچے تو رسول پاک کا دربار لگ چکا تھا۔ آپ کو آج بائیں جانب بیٹھنا پڑا، حضور علیہ السلام کی بائیں طرف بیٹھنا پڑا، اور سیدھی جانب ایک کم سن بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بچہ پہلے ہی سے آیا تھا رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں، وہ سیدھی جانب آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضور کوئی کام شروع فرماتے یا کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سیدھی جانب سے تقسیم فرمایا کرتے، یا سیدھے ہاتھ سے ہر کام کی حضور شروعات فرماتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، اور اس دودھ کو حضور نے اپنے اصحاب میں تقسیم فرمایا۔ اب حضور کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جب حضور کوئی چیز نوش فرماتے یا تناول فرماتے تو اپنا تبرک صحابہ کو دے دیا کرتے، اور صحابہ بھی بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ اسے قبول کر لیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس واقعے کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں کوئی مشرب پیش ہوتا، پینے کی چیز، تو اسے پی کر، یا کوئی کھانے کی چیز دی جاتی تو اسے کھا کر حضور سیدھی طرف سے تقسیم فرمانا شروع کر دیتے۔ لہٰذا آج ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے تو حضور نے اس بچے سے کہا کہ اے بیٹا، میری مجلس کے قانون کے اعتبار سے یہ حق تجھے پہنچتا ہے کہ یہ دودھ کا پیالہ پہلے میں تجھے دوں، لیکن اگر تم ایثار کر سکو، اگر تم قربانی کر سکو تو اجازت دو کہ آج اسے بائیں جانب سے شروع کروں، کیونکہ آج میرا غار یار، آج میرا صدیق اس طرف بیٹھا ہے، لہٰذا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان کی طرف سے آج اس جانب سے بائیں طرف سے میں اس کی شروعات کروں۔ اس بچے نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اے اللہ کے رسول، بے شک اگر کوئی اور بات ہوتی تو میں اسے قبول کر لیتا، لیکن آج یہ ایثار کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ نے جس پیالے سے دودھ پیا ہے اور جس جگہ پر آپ نے اپنے لبہائے مبارک کو رکھا ہے اور جس جگہ پر آپ کا لعاب دہن لگ گیا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ آج اس برکت سے میں محروم رہ جاؤں، میں اپنے آپ کو اس برکت سے محروم کر لوں، میں اسی جگہ پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کر اسی لعاب دہن کے ساتھ اس دودھ کو نوش کرنا چاہتا ہوں۔
میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، بچے کی خوش عقیدگی کو دیکھ کر میرے آقا نے پیالہ بھی عطا فرمایا اور ساتھ اس بچے کو برکت اور رحمت کی دعائیں بھی دی۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے ادب کا معاملہ، اور جو بے ادب ہوتے ہیں پھر وہ ایسے ہی نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ کسریٰ کے بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو جب پھاڑ دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، اور وہی ہوا جو رسول پاک نے فرمایا۔ تو بہرحال چونکہ بلقیس نے بھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کا جو ہے تو ادب کیا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط جو ہوتے ہیں اس میں جو مواعظ حسنہ ہوتا ہے وہ بڑا مختصر مگر جامع ہوا کرتا ہے۔ انبیاء جب کوئی خط لکھتے ہیں یا کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو وہ مختصر ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بڑے بڑے راز پنہا ہوا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے معنی و مفاہیم کو وہ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر قید فرما دیتے ہیں۔ یہی معاملہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر احادیث کا تجزیہ کیا جائے تو صرف ایک ایک حدیث پر علماء کئی کتابیں تحریر فرما دیتے ہیں کہ حدیث کے معنی و مفاہیم کی طرف، خاص کر کے عربی زبان تو وہ ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کے اندر کئی معنی اور کئی بڑے بڑے مفاہیم جو ہے تو آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل کی طرف اگر جاؤ تو وہ بھی ایک طویل گفتگو ہوگی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مواعظ حسنہ جو ہوتے ہیں وہ بالکل مختصر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پورے مضمون کو شامل تھا، اگرچہ مختصر تھا لیکن مقصود اس میں مکمل تھا، اور اس میں مخلوق سے دو چیزوں کا مطالبہ تھا، اور وہی اس کا مقصد تھا، ایک یہ کہ علم حاصل کرو اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر سختی سے عمل کرو۔ دو چیزیں اس کے اندر خاص تھیں، ایک یہ کہ علم حاصل کرو، کیونکہ بغیر علم کے انسان کا عمل بھی بیکار ہے، عمل کا دار و مدار بھی جو ہے تو علم پر ہے۔ اگر انسان کو علم ہی نہ ہو، وہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، نماز کے مسائل کا علم نہ ہو، ساری زندگی نماز پڑھتا رہے تو کچھ حاصل نہیں، روزے کے مسائل کا علم نہ ہو، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تو علم بے حد ضروری۔ تو دو چیزیں خاص تھی، علم حاصل کرو اور احکام الہی پر سختی کے ساتھ عمل کرو۔ لہٰذا چونکہ آپ نے اپنے خط کی شروعات بسم اللہ سے فرمائی تھی، انہ من سلیمان، چونکہ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام، جیسے سوال ہوا کہ بلقیس سے پوچھا گیا کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے، اس نے کہا کہ انہ سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، چونکہ انہ اور یہ انہوں نے بھیجا ہے، ان کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلیمان علیہ السلام نے خط کی شروعات اپنے نام سے کی تھی؟ کیونکہ یہاں پر آیت کریمہ ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلے سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد میں اللہ کا نام ہے۔ تو کیا سلیمان علیہ السلام نے اپنے نام سے ابتدا کی؟ علماء فرماتے ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی فرمائی۔ البتہ جب وہ خط بلقیس کے پاس پہنچا تو بلقیس نے جب اس خط کو پڑھنا چاہا تو اس کے درباریوں نے پوچھا کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے، یہ خط کس کا ہے؟ تو بلقیس نے کہا کہ انہ سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، یہ سلیمان علیہ السلام انہ، یہ ان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ تو چونکہ اصل مضمون یہاں سے آ رہا ہے، اور وہ بات چونکہ بلقیس نے کہی تھی، یہ جملہ بلقیس کا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس واقعے کو نقل فرمایا تو اسی انداز میں بیان فرما دیا جس انداز میں واقعہ ہوا۔ تو چونکہ جو سوال بلقیس سے ہوا تھا اور بلقیس نے جو جواب دیا، اس جواب کے ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو یہاں قرآن پاک میں بیان فرمایا، انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بیش اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے آغاز شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لہٰذا چونکہ بسم اللہ شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، لہٰذا روایت میں ہے کہ بسم اللہ شریف
کی ہی سبب سے ساری کائنات چلتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک و معبود صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ لامحدود علم کا وارث ہے، لامحدود علم کا مالک ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، لہٰذا ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر شے کو لازم ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی زندہ ہے، لا یموت ہے، جسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اور ہر کام سے پہلے وہ اس کا ارادہ فرماتا ہے، اور اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے، اور جسے اللہ خوب اور بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا اطلاق، چونکہ اللہ بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار و غفار ہے، تو اس کی ان تمام صفات کا اظہار اسی سے ہوتا ہے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، علماء فرماتے کہ سب سے بڑا اسم اعظم یہی ہے، سب سے بڑھ کر اسم اعظم یہی ہے کہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ شریف سے۔ بعض علماء فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تمام معارف کو اور قرآن کی تمام برکتوں کو سورہ فاتحہ میں جمع فرماتا ہے، اور سورہ فاتحہ کی تمام برکتوں اور علم و معارف کو اللہ نے بسم اللہ شریف میں جمع فرما دیا، اور انہی تمام معارف، علم و حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے باب میں جمع فرما دیا۔ تو چونکہ بسم اللہ شریف وہ وظیفہ ہے کہ جس کے سبب سے ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز فرمایا، اور یہی وہ بسم اللہ شریف ہے کہ جس کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن تک جو ہے تو اس سمندر کے اندر تیرتی رہی، پوری دنیا میں جو طوفان آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تیار فرمائی، وہ بہت بڑی کشتی تھی، اور فرمایا کہ ایک طوفان آئے گا، اور جب وہ طوفان آیا تو 40 دن تک وہ طوفان چلتا رہا، پوری دنیا کے اندر وہ طوفان آیا، آسمان سے پانی برستا، زمین سے پانی نکلتا، پتھروں سے پانی نکلتا، بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کی زد میں آ چکے تھے، وہ سب ڈوب گئے تھے، لیکن صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پانی پر تیر رہی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ یہ کشتی چلیں گی کیسے اس پانی کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا تھا، قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، اور بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بسم اللہ مجرہا مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو وہ جو کشتی چلتی تھی بسم اللہ کی برکت سے چلتی تھی، اللہ کے وظیفے سے چلتی تھی۔ اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور وہ ذکر 40 دن تک ان کے لیے اتنا کافی و شافی تھا کہ نہ انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی، نہ پینے کی ضرورت پڑتی، نہ انہیں کوئی مصیبت و پریشانی آتی، نہ کوئی بلا آتی، اور نہ کوئی بیماری ان کو آتی۔ بسم اللہ کی یہ برکت تھی کہ 40 دن تک وہ اس کشتی میں بغیر کھائے پیے رہے، اور وہ کشتی بڑی تیزی کے ساتھ چلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، 41ویں دن وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے تھی۔ تو چونکہ یہ بسم اللہ کی طاقت ہے، بے شمار اس کی فضیلتیں اور برکتیں۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک واقعہ کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت بشر حافی پہلے شراب کثرت سے پیا کرتے تھے، شراب کے بڑے عادی تھے۔ آپ کے پاس اگرچہ بہت سی دولت و جائیداد تھی، اور آپ کے پاس کوئی کام تو تھا نہیں، دولت تو تھی ہی، آپ کا ڈیلی کا ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ صبح کو اٹھتے اور شراب خانے کی طرف چل دیا کرتے، اور وہاں جا کر دن بھر شراب پیتے اور اسی میں مست رہتے، پھر رات کو آ کر کے اپنے گھر سو جاتے۔ یہ ڈیلی کا معمول تھا، صبح اٹھتے پھر شراب خانے کی طرف چلے جاتے۔ ایک دن جب آپ شراب پینے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اور اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی آپ کی نظر پڑی، آپ نے ادب کے ساتھ اس کاغذ کو اٹھایا اور اسے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پر رکھا، اور وہیں سے واپس اپنے گھر کی طرف آیا۔ اس پر عطر لگایا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے ایک اونچے مقام پر رکھ دیا جہاں آسانی سے کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اور زبان سے کہا کہ تیرا مقام یہاں پر۔
اس اونچائی پر تیرا مقام ہے، یہ کہہ کر وہاں رکھ دیا اور واپس پھر شراب خانے کی طرف چلے۔ جب شراب خانے میں پہنچے تو ادھر جو وقت کے ولی کامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام فرمایا کہ جاؤ اور جا کر بشر کو میرا سلام کہو۔ لہٰذا اللہ کے ولی حیران ہو گئے کہ بشر وہی جو رات دن شراب میں دھت رہتا ہے؟ رب نے فرمایا ہاں میرا حکم ہے کہ جاؤ جا کر اس بشر کو میرا سلام کہو۔ بہرحال رب کا حکم تھا، رب کی طرف سے الہام تھا، وہ ولی کامل دوڑے اور ان کی ولایت مسلم تھی۔ اس علاقے میں ان کی ولایت مسلم تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے ولی کامل۔ لہٰذا وہ دوڑے شراب خانے کی طرف اور جا کر آواز دی کہ بشر کو بلاؤ، میں بشر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جا کر کے کہا کہ بشر فلاں شخص آئے ہیں جو اس علاقے کے سب سے بڑے ولی ہے، وہ تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے؟ میں تو ایک شرابی ہوں، وہ بھلا میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ مجھ سے ملاقات کرنے کیوں آئے؟ پوچھ کر کے آؤ۔ جانے والے نے پوچھا کہ بشر پوچھ رہے کہ تم ان سے ملاقات کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ میں خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا جب اس شخص نے جا کر کہا کہ وہ خدا کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے، اتنا سنتے ہی بشر حافی ننگے پیر دوڑے اور جا کر کے ان ولی کامل کے قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ رب کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا کہ رب تعالی نے تمہیں سلام بھیجا ہے، بشر تمہارے لیے رب نے سلام بھیجا ہے۔ کہا کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، رب کی طرف سے سلام کیوں آیا؟ کہا کہ آج صبح جو واقعہ ہوا ہے، جو تم نے رب کے نام کا احترام کیا ہے، جو بسم اللہ کی تم نے عظمت اور تعظیم کی ہے اور اسے جس اونچے مقام پر رکھا ہے، رب کائنات تمہارے اس ادب سے اتنا خوش ہوا ہے کہ رب نے سلام بھیجا ہے اور ولایت کی دستار بھی بھیجی ہے۔ آج سے اس علاقے کے ولیوں کے سردار تمہیں بنا دیا گیا۔ جس طرح تم نے رب کے نام کو اونچائی پر رکھا، رب نے اپنے ولیوں میں تمہیں یہاں پر اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے بشر حافی نے کبھی چپل نہیں پہنی، کہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے رب کا سلام میرے لیے آیا، میں ننگے پیر دوڑا ہوں، تو اس دن سے بشر حافی ننگے پیر رہتے، جہاں بھی جاتے ننگے پیر چلتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جانوروں تک کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بشر جس راستے سے گزرتے ہیں جانور بھی وہاں پیشاب و پیخانہ نہیں کرتے۔ تو یہ مقام ہے، یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال چونکہ سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ شریف سے فرمایا، تو جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو دیکھا تو فوراً جو ہے تو اس پر ایک ہیبت اور روبت طاری ہوئی۔ اس نے اپنے تمام درباریوں سے کہا لا تعالوا علیہ، چونکہ جو خط کا مضمون تھا اس نے پڑھ کر کے ان کو سنایا۔ اس میں جو آپ نے لکھا تھا لا تعالوا علیہ، دو باتیں آپ نے اس میں کہی تھی سلیمان علیہ السلام نے، کہ میرے حضور تکبر نہ کر، میرے سامنے بڑائی نہ کر، وآتونی مسلمین، اور میرے حضور مسلمان ہو کر حاضر ہو جا۔ بلقیس سے آپ نے کہا کہ میرے سامنے تو مسلمان ہو کر کے آ جا، بڑائی نہ کر۔ لہٰذا یہ دو باتیں اور اسی کے اندر تمام چیزیں جو ہے تو بیان ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ نے پہلی چیز کہی کہ میرے حضور بڑائی نہ بیان کر، میرے سامنے اپنی انا نہ رکھ، لہٰذا اسی میں تمام چیزیں آ گئی کہ گویا کہ اپنی حکومت کو بھی چھوڑ دے، اپنے تکبر کو بھی چھوڑ دے، اپنے کفر کو بھی چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دے، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، گویا کہ ایک اللہ وحدہ شریف کی طرف آ جا۔ اور دوسری چیز مسلمین، میرے حضور مسلمان بن کر آ، یعنی ایمان قبول کر لے، احکام خداوندی کو قبول کر لے۔ تو گویا کہ تو جب ایمان قبول کر لے گی دنیا و آخرت میں تیرے لیے سرخر ہوگی۔ تو دو جملے ہیں، لیکن اگر تفصیل کی جائے تو بہت طویل ہے۔ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے دونوں باتیں انہی دو جملوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کو بیان فرما دیا۔ تو چونکہ بڑی مختصر سی دعوت تھی، اگر آپ کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینے جائے، آج لوگ بھٹکتے ہیں، چاہے 3 دن 4 دن 40 دن چلے کرتے پھرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو یہ صدقہ عطا فرمایا کہ آج بھی ہمارے یہاں ایسے مشائخ اور ایسے علماء موجود ہیں کہ یہ اگر نکل جاتے ہیں تو صرف ان کے چہروں کو دیکھ کر کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ حضور قائد ملت کی ذات ہے، حضور گلزار ملت کی ذات ہے، اور حضور جیلانی میاں کی ذات ہے، اور ایسے کئی اکابر علماء آج موجود ہیں کہ جن کی صرف ذات کو دیکھ کر، جن کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ کئی گنہگار صرف ان کو دیکھ کر ہی تائب ہو جاتے اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ 40 دن بھٹکتے ہیں، یہ ادھر چلا کرتا ہے، ادھر اس کا گھر اوندا ہوتا ہے، اسے خبر نہیں، ان کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث یہ علماء ہے، یہ سچے وارث ہیں علماء کے، یہ انبیاء علیہ السلام کے، یہ مشائخ اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث ہے کہ جن کی تبلیغ چلتے پھرتے ہو جایا کرتی۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوہ کار رہا کہ صرف مختصر جملوں کے اندر ہی ان کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ چونکہ بلقیس کے پاس جب یہ خط پہنچا تو بلقیس نے جیسے اس خط کو دیکھا تو اس پر ایک خوف طاری ہو گیا، اس پر ایک رعب طاری ہو گیا، دبدبہ طاری ہو گیا۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو پہلے اپنی طرف دعوت کیوں نہ دی، پہلے اپنی رسالت کی بات اس کے سامنے کیوں نہ رکھی؟ اسے سیدھے آپ نے خدائے تبارک و تعالیٰ کی طرف کی دعوت دی، اسے مسلمان ہونے کے لیے جو آپ نے کہا، اسے توحید کی جو دعوت دی، تو پہلے رسالت کی طرف آپ نے دعوت کیوں نہ دی؟ اس طرح سے ایمان تقلیدی ہوگا، کیونکہ اگر براہ راست وہ بغیر نبی کے وسیلے کے خدا تک پہنچیں گی تو یہ تقلیدی ایمان ہوگا، وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو رسالت کے واسطے اور وسیلے سے خدا کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط بلقیس کو لکھا تھا وہ خط آپ کی رسالت کی دلیل ہے، کیونکہ وہ آپ کا معجزہ تھا، اسی معجزے کو دیکھ کر بلقیس آپ کی شخصیت کو جانی۔ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے، یہ کوئی معمولی خط نہیں ہے، یہ خط جس کی طرف سے آیا ہے وہ انسان بھی کوئی معمولی نہیں ہے، کیونکہ اس خط کی تاثیر یہ ہے کہ یہ خط اتنا عزت والا ہے، اتنا ہیبت والا ہے کہ جب یہ خط میرے ہاتھ میں ہے تو اس خط کی ہیبت مجھ پر طاری ہے، اس خط کا خوف اور دبدبہ مجھ پر اتنا ہے۔ تو جس ذات نے، جس سلیمان نے اس خط کو لکھا ہے، خود ان کا رعب اور دبدبہ کیسا ہوگا، ان کی ذات کیسی ہوگی، ان کی شخصیت کیسی ہوگی۔ جب اس خط کا یہ عالم ہے تو خط لکھنے والے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اس کی حکومت کوئی معمولی حکومت نہیں ہے، جس کی حکومت کا حدود اربع پوری زمین ہو، اور جس کی مملکت کے اندر تمام انس جن جماعات نباتات اور تمام چرند پرندہ آتے ہو اور سب اس کا حکم مانتے ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یقیناً وہ خدا کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ تو یہ رسالت کی دلیل تھا آپ کا خط، گویا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ کی رسالت کو جان لیا، اور جب رسالت کو جان لیا، مان لیا، سلیمان علیہ السلام کو مان لیا تو پھر خدا کو مان لیا۔ تو یاد رہے کہ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو رسالت کے واسطے اور وسیلے سے ہو۔ اگر کوئی رسالت کا واسطہ درمیان سے ہٹا دے اور براہ راست خدا سے اپنے تعلق کا دعویٰ کرے، ایمان کا دعویٰ کرے، تو ہرگز وہ معتبر نہیں ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے جو رسول کی رسالت کے واسطے اور وسیلے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں کو دعوت دی تو یہی کہا تھا، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول، پہلے مجھے مان لو، کیونکہ جب ذات مانی جائے گی تو بات بھی مانی جائے گی۔ جب کوئی انسان کسی کی ذات کو مان لیتا ہے تو پھر اس کی ہر بات مان لیتا ہے۔ جیسے صحابہ نے جب حضور کو مان لیا کہ جب حضور نے جو کہہ دیا بس اسی پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا، تو انہوں نے بن دے کے خدا کو بھی مان لیا۔ اگر رسالت کا واسطہ نہ ہو تو پھر لوگ کہتے خدا کیسا ہوگا، خدا کہاں رہتا ہے معاذ اللہ، پھر اس کے متعلق سوال پیدا ہوگا۔ لیکن جب رسول کو مان لیا تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب رسول نے کہہ دیا خدا ہے تو ہے، جنت ہے تو ہے، جہنم ہے تو ہے، اس لیے کہ ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ آخرت دیکھی، نہ تقدیر دیکھی، نہ خدا کو دیکھا، بس دیکھا تو صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ کے کہے کو مان لیا۔ بغیر مصطفیٰ کے کہنے پر انہوں نے بغیر دیکھے خدا کو بھی مان لیا، جنت بھی مان لی، جہنم بھی مان لی، تقدیر بھی مان لی اور آخرت کو بھی مان لی۔ یہ ایمان، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور تو لہٰذا وہی ایمان معتبر ہے اور جو رسالت کے واسطے اور وسیلے سے۔ لہٰذا جو لوگ رسولوں اور ولیوں کا واسطہ ہٹانا چاہتے ہیں وہ سمجھ لے کہ بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو کہ بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو اگر خدا تک پہنچنا ہے تو رسالت کا واسطہ اور وسیلہ ضروری ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کبھی تم لوگ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کے ہو جاؤ،
پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو جو رسول کا نہیں ہو سکتا وہ خدا کا بھی نہیں۔ تو کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن رسول کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے۔ جیسے کہ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ رسولوں کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف خدا کو مانو، رسول اور نبیوں کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اس صدی کے ایک سب سے بڑے شیطان جو تو کافر نائک نے بھی کہا ہے، ذاکر نائک جس کو کہتے ہیں، اس نے بھی کہا کہ صرف خدا کو مانو، خدا کے سوا کسی کو مت مانو، بلکہ اس کی کلپ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ اس دور میں، اس وقت میں معاذ اللہ رسول کو ماننا بھی حرام ہے۔ معاذ اللہ اس نے تو حضور السلام کے ماننے کو بھی حرام کہہ دیا۔ تو ایسے لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے جو رسول کے واسطے اور وسیلے سے ہو، تو وہی ایمان معتبر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا اس زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطیوں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔